بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا اور اس نے اپنی 7 شہزادیوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے میری شہزادیوں، اے میری بیٹیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹیوں نے کہا ابا حضور ضرور سوال کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بیٹی مجھے ٹھیک جواب دے گی اسے میں بہت سا انعام دوں گا۔ شہزادیاں بہت خوش ہوئیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، کہانی کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں، یہ کہانی بچوں کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ اس کہانی میں ہم بچوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین، توکل اور شکر کرنا بتائیں گے کہ کیسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں تو اللہ رب العزت انسان کو کامیاب کرتے ہیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، اے میری شہزادیوں، تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ تو 6 شہزادیوں نے جواب دیا، ابا حضور ہم آپ کا دیا ہوا پہنتی ہیں، آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں۔ بادشاہ ان 6 شہزادیوں سے بہت خوش ہوا اور بہت متاثر ہوا اور اپنے وعدے کے مطابق، اپنی بات کے مطابق بادشاہ سلامت نے فوری بہت سا انعام ان شہزادیوں کو دیا۔ شہزادیاں بہت خوش ہوئیں۔ جب 7ویں شہزادی کی باری آئی، بادشاہ نے یہی سوال 7ویں شہزادی سے کیے۔ 7ویں شہزادی نے جواب دیا، ابا حضور میں اللہ رب العزت کا دیا ہوا پہنتی ہوں اور اللہ رب العزت نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ میں کھاتی ہوں۔ بادشاہ حیران ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ تم نے میری ناشکری کی ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ فوری طور پہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنے زیورات ہیں، جتنے عالی شان لباس ہیں، سارے لے لیے جائیں۔ شاہی لباس لے لیے گیا اور فوری طور پہ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس شہزادی کو سادہ کپڑوں میں جنگل میں چھوڑ کر آئے۔ اس کو پتہ چلے کہ کیسے یہ اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اللہ کا دیا ہوا جو اس کے نصیب میں ہے وہ پہنتی ہے۔ میں بھی تو دیکھوں کہ یہ کیسے جنگل میں زندگی گزارتی ہے۔ تو بادشاہ کی بات کے مطابق سپاہی اس شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر آئے اور شہزادی جب اکیلی جنگل میں تھی تو وہ بالکل مطمئن تھی۔ کیونکہ شہزادی کا اللہ رب العزت کے ذات پر یقین تھا، اللہ رب العزت کی ذات پر توکل تھا۔ سارا دن جیسے ڈھلتا گیا تو شہزادی کو رات کی فکر ہوئی۔ شہزادی نے سوچا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کر لوں، رات کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگلی جانور آ جائیں اور مجھے نقصان پہنچائیں۔ شہزادی نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کی اور جیسے ہی رات ہوئی ان کو آگ لگا لی کہ کوئی جنگلی جانور میرے قریب نہ آئے۔ شہزادی کیا دیکھتی ہے کہ بہت دور ایک جھونپڑی ہے، تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اس جنگل میں، اس ویرانے میں جھونپڑی۔ وہ آہستہ آہستہ اس جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی اس جھونپڑی کے پاس پہنچی، ہمت کر کے وہ اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ایک بوڑھا آدمی ہے جو بیمار ہے، کھانس رہا ہے اور پانی کی صدا لگا رہا ہے۔ اس شہزادی نے اس جھونپڑی میں دیکھا تو ایک مٹکا موجود تھا۔ اس نے پیالے میں پانی ڈالا اور اس بوڑھے آدمی کو پانی پیش کیا۔ پانی پینے کے بعد اس بوڑھے آدمی نے شکریہ ادا کیا اور پوچھا، اے بیٹی تو یہاں اس جنگل میں کیا کر رہی ہے، اس ویرانے میں کیا کر رہی ہے؟ شہزادی نے اپنا سارا ماجرا سنایا، اپنا سارا واقعہ سنایا کہ کیسے میں یہاں پہنچی۔ بوڑھے آدمی نے اس کو تسلی دی اور یقین دہانی دلائی کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر یقین کامل رکھے، انشاءاللہ اللہ اس کی مدد نصرت فرمائیں گے۔ رات شہزادی نے وہاں اس جھونپڑی میں قیام کیا اور جیسے ہی صبح ہوئی، بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں شہر جاتا ہوں، شہر میں کام کرتا ہوں، وہاں سے اپنی ضروریات زندگی لے کر آتا ہوں، تو تم یہاں قیام کرو، اس جھونپڑی میں رہو۔ 8 دن کے بعد میں واپس آؤں گا اور اپنے ساتھ سودا سلف ضروریات زندگی لے کر آؤں گا۔ اور جو کچھ ساز و سامان وہاں موجود تھا جھونپڑی میں، وہ بوڑھے آدمی نے اس شہزادی کو بتایا کہ یہ تم استعمال کرتے رہنا۔ اور بوڑھے آدمی نے بتایا کہ میرے پاس ایک بکری ہے
میں اس کا دودھ دھو لیتا ہوں اور وہ استعمال کرتا ہوں، تم بھی وہ دودھ استعمال کر لینا۔ جب بادشاہ شہر چلا گیا، سارا دن شہزادی کام کاج میں مصروف رہی اور مٹکے میں پانی بھر کر لے کر آئی۔ جب شام ہونے کو ہی اس نے بکری کا دودھ دھویا، خود بھی استعمال کیا اور ایک پیالے میں جھونپڑی کے باہر رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی جانور پیاسا آئے تو وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر تلاش کرتا رہے، تو میں نیکی کرتی ہوں، اس نے دودھ کا پیالہ رکھ دیا کہ یہ وہ استعمال کر لے گا۔ اللہ کی شان، جب صبح ہوئی شہزادی جھونپڑی سے باہر نکلی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ پیالہ خالی ہے، اس پیالے میں دودھ نہیں ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ ساتھ ہی سانپ کے نشان بھی موجود ہیں، سانپ آیا اور اس نے وہ دودھ پی لیا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، جیسے ہی اس کی نظر ساتھ موجود ایک قیمتی لال پڑی، وہ کیا دیکھتی ہے کہ سانپ وہاں پر ایک قیمتی لال اگل کر گیا۔ فوری طور پہ اسے یاد آیا کہ بچپن میں نے سنا تھا کہ جب کوئی قیمتی سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک لال اگل کر جاتا ہے۔ شہزادی نے وہ لال اٹھایا جس کی قیمت سونے جواہرات سے زیادہ تھی، وہ لال سونے جواہرات سے زیادہ قیمتی تھا۔ شہزادی نے اپنے پاس اسے محفوظ کر لیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ دوسرے دن معمول کے مطابق اس نے پھر دودھ کا پیالہ جھونپڑی کے باہر رکھ دیا اور وہ صبح کیا دیکھتی ہے، ایک اور لال وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کی شان، 7 دن اسی طرح وہ سانپ دودھ پیتا رہا اور ایک قیمتی لال اگلتا رہا۔ اس شہزادی نے وہ 7 قیمتی لال اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ 8ویں دن جب بوڑھا آدمی واپس آیا، اپنے ساتھ ساز و سامان لے کر آیا، اس نے شہزادی کو دیا تو شہزادی نے یہ لال اس کے سامنے پیش کیے۔ بوڑھا آدمی حیران ہوا کہ اس جنگل میں اتنے قیمتی لال یہ تمہیں کہاں سے ملے، کہاں سے لیے؟ تو شہزادی نے سارا واقعہ سنا دیا تو بوڑھا آدمی بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا جو تم نے شکر ادا کیا ہے، اللہ پر یقین تھا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا انعام ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، اپنے پاس محفوظ کر لو۔ شہزادی نے 3 قیمتی لال اس میں سے نکال کر بوڑھے آدمی کو دیے اور باقی جو 4 لال تھے اس کی مالا بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لیے۔ اب اس شہزادی نے بوڑھے آدمی سے کہا کہ یہ شہر جا کر اس کو بیچ دیں اور عالی شان یہاں پر میں محل تعمیر کروانا چاہتی ہوں۔ اس کا ساز و سامان لے کر آئے اور اپنے ساتھ مزدور لے کر آئے۔ بوڑھے آدمی شہر گیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ بوڑھا آدمی جب جنگل واپس آیا تو اس کے ساتھ ساز و سامان تھا اور بہت سے مزدور تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں عالی شان محل تعمیر کر دیا گیا، اور اس نے وہ اتنی رحم دل، اتنی سخی شہزادی تھی، اتنی اچھی شہزادی تھی، اس نے بوڑھے آدمی سے مشورہ کیا اور وہاں پر ایک فیکٹری لگا دی۔ اس فیکٹری کے اندر لکڑیاں کاٹنے کے لیے بے شمار مزدور انہوں نے رکھ لیے، ان کا بھی سسٹم چلتا رہا اور مزدوروں کو بھی رزق ملتا رہا۔ ایسے کرتے کرتے پورے شہر میں، پورے ملک میں اس شہزادی کی واہ واہ ہو گئی، اس کے چرچے ہو گئے، اس کی سخاوت کے، اس کی رحم دلی کے قصے سنائے جانے لگے۔ تو ایک دن ایسے ہی بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ بہت حیران ہوا کہ میری سلطنت میں ایک ایسی شہزادی آ گئی ہے، اتنی رحم دل، اتنی سخاوت۔ تو بادشاہ کو اشتیاق ہوا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے سفیر بھیجا اس شہزادی کے بعد۔ شہزادی نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، بادشاہ سلامت سے کہیں کہ اگر وہ میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو، اپنی شہزادیوں کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ سفیر نے آ کر جب یہ شرط رکھی تو بادشاہ نے اس کو منظور کر لیا اور کہا کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ۔ مقررہ دن پر جب بادشاہ اپنی شہزادیوں کے ساتھ اس عالی شان محل میں پہنچا تو بادشاہ حیران ہو گیا اس محل کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اس شہزادی کی شان و شوکت کو دیکھ کر، اور تعجب ہوا بادشاہ کو، اور شہزادیاں اپنی قسمت پر رشک کرنے لگیں کہ ہماری سلطنت میں اتنی عالی شان، اتنی اچھی اور اتنی سخی، اتنی رحم دل شہزادی موجود ہیں۔ تو شہزادی نے ان کا اعزاز، اکرام، کھانے، جو اہتمام کیا ہوا تھا ویلکم کا، وہ شروع کر دیا۔
اور شہزادی اتنی امیر تھی کہ جو کھانے وہ لے کر آتی اس کے ساتھ الگ لباس، ہر کھانے کے ساتھ الگ لباس، الگ زیورات پہن کر آتی، اور اس نے نقاب کیا ہوا تھا، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، اور بے شمار کھانے لگائے گئے، بے شمار لباس میں وہ بار بار آتی، اپنی زیب و زینت، اپنی شان و شوکت، اس کی شان و شوکت دے کر بادشاہ کہنے لگا کہ شہزادی آپ میری بیٹیوں جیسی ہو تو آپ ہمارے سامنے آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو شہزادی واپس گئی اور دوبارہ ایک پرانے سے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، پرانے کپڑوں کے ساتھ آ کر بادشاہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ تو جیسے ہی بادشاہ نے اسے دیکھا اور کہا کہ تم تو میری بیٹی ہو، بادشاہ کو تعجب ہوا، اور باپ تو باپ ہوتا ہے، باپ کی شفقت کا تو کوئی اندازہ نہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا میری بیٹی کہ اس شہزادی نے آپ کو قید کیا ہوا ہے، آپ اس کی قید میں ہیں، ابھی وہ شہزادی آتی ہے تو میں اس سے بات کرتا ہوں، اس شہزادی سے آپ کو ابھی آزاد کروا لیتے ہیں۔ تو یہ شہزادی مسکرانے لگی اور کہنے لگی ابا حضور، یہ جس شہزادی کے آپ نے اتنے چرچے سنے، جو اتنی سخاوت اور اتنی رحم دل شہزادی ہے، وہ کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ اور اپنا سارا واقعہ اس شہزادی نے بادشاہ کو سنا دیا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، بادشاہ بہت حیران ہوا، اور شہزادیاں اس کے نصیب پر اب رشک کرنے لگی اور کہنے لگی کہ کاش اس وقت ہم نے بھی یہی جواب دیا ہوتا کہ ہم اللہ رب العزت کا دیا کھاتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہم وہ استعمال کرتی ہیں۔ بادشاہ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا، اس کے بعد میں نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا تھا لیکن تم انہیں نہیں ملی۔ جب یہ سارا واقعہ بادشاہ نے سنا تو بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی ہم سب کے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ پہنتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ تو ہم سب کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور ہر حال میں ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، سب لوگوں کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہوں۔